بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سعید عادل آفیشیل یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید عادل۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نیا موضوع لے کے آیا ہوں کہ نوشہرہ کے علاقہ کاکا صاحب میں ایک 4 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس زیادتی پہ ہم آج پروگرام کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن والی بٹن کو پریس کیجئے۔ نوشہرہ کے علاقہ کاکا صاحب میں ایک 4 سالہ معصوم بچہ خوش قسمتی سے اس وقت قتل ہونے سے بچ گیا جب جنسی درندگی کے دوران 16 سالہ طاقتور ملزم اسے خاموش کرانے کے لیے اس کا گلا دبا رہا تھا، مگر بچے کا باپ چیخ و پکار سن کر عین وقت پر موقع پر پہنچ گیا۔ FIR کے متن کے مطابق 16 سالہ ملزم 4 سالہ بشیر کو اپنی بیٹک میں زیادتی کا نشانہ بنا رہا تھا۔ بچے کے چیخ و پکار سن کر جب بشیر کا والد ملزم کی بیٹک میں داخل ہوا تو ملزم گھر کے اندر بھاگ گیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملزم کے رشتہ داروں کی طرف سے متاثرہ بچے کے خاندان کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے اسی علاقے میں پھول جیسی بچی ایک معصوم بچی کو اس طرح درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد اس سے اس کی زندگی بھی چھین لی گئی تھی۔ بچوں کے ساتھ درندگی اور بے دردی سے قتل کیے جانے کے تئیں در پہ واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہمارے معاشرے سے اخلاقیات کا جنازہ مکمل طور پر نکل چکا ہے۔ قوم اجتماعی طور پر ذلت کی پستیوں کی طرف جا چکی ہے، جہاں حلال حرام، جائز ناجائز، جھوٹ سچ میں تمیز ختم ہو چکی ہے۔ لوگ خدا ترسی نام کے کسی بھی چیز سے ناشنا ہیں، ورنہ اس بچے کے واقعے کے بعد ملزم کے خاندان والے سر عام پانسی مانگنے، شرمندگی کا اظہار کرنے اور اپنے گھر کی وحشی پرت کے سرزنش کرتے، لیکن متاثرہ خاندان کو دھمکیاں دے کر خاموش رہنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ماحول کی اس بربادی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن سردست 2-3 بڑی وجوہات نظر آتی ہے، جن میں ایک پورن ویڈیو ہے جو موبائل فون کے شکل میں ہر نوجوان کی جیب میں ہر وقت موجود رہتی ہے اور والدین مجرمانہ چشم پوشی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور دوسری بڑی وجہ سزا و جزا کا کوئی مؤثر نظام کا نہ ہونا ہی۔ عوامی دباؤ آنے پر ملزم پکڑے جاتے ہیں، مگر طویل عدالتی کارروائی کے بعد ملزم عدالتوں سے باعزت ہونے کا سرٹیفکیٹ لے کر سیدھے تان کر گھر واپس آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق کبھی نہ کبھی عوام کو اجتماعی طور پر قانون اپنے ہاتھ لینا پڑے گا، جس کے نتیجے میں پھر بہت المیہ جنم لیں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی اسلامی ملک کے مقابلے میں پاکستان میں مسجدوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ یہ مسجدیں نمازیوں سے بھری بھی نظر آتی ہیں۔ ہمارے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد بھی دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ ہمارے معاشرے میں تبلیغی حضرات بھی دن رات متحرک نظر آتے ہیں، جو لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے ان کی درست سمت رہنمائی کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مدارس کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور اس میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ گلی گلی اسکول کالجز بھی طلبہ سے بھرے پڑے ہیں۔ ان تمام باتوں کی باوجود ہمارے معاشرے میں جھوٹ، ملاوٹ اور دھوکہ دہی سمیت ہر وہ برائی بدرجہ عظم پائی جاتی ہے جو دوسرے ممالک میں نہیں ہوتی ہے یا نہ ہونے کے برابر پائی جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ امن تحقانی کے لیے پرتشدد مظاہرے کرنے والوں سے بھی ایک سوال بنتا ہے کہ 4 سالہ بشیر نے نہ تو شراب پی رکھی تھی، نہ ہی کسی کو گالیاں دی تھی، مگر اس 4 سالہ بچے کے ساتھ جو ہوا وہ عامر تحقانی سے کئی گنے زیادہ برا ہوا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والے نے کسی قسم کی وردی نہیں پہنی تھی اور یہ واقعہ کسی پولیس اسٹیشن کے بجائے ایک عام شہری کے بیٹک میں ہوا۔ تو کیا اب لوگ اس بچے کا ساتھ دینے کے لیے اسی طرح سڑکوں پر نکل آئیں گے، یا
اسے ذاتی معاملہ قرار دے کر گل و خلاصی کریں گے۔ پولیس کی ذمہ داری ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اب پولیس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ اس متاثرہ بچے اور اس کے خاندان کے افراد کو انصاف کی فراہمی کے لیے تمام قانونی تقاضے پوری ایمانداری کے ساتھ پورے کریں۔ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پولیس اس واقعے میں اپنا کردار کس طرح سے ادا کرتی ہے۔ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پولیس اس واقعے میں اپنا کردار کس طرح سے ادا کرتی ہے، اور ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ عامر دہقانی کے لیے آواز اٹھانے والوں میں سے کتنے لوگ اس 4 سالہ معصوم بچے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ سعید عادل کو اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔